بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سیکنڈ ایئر اردو میں علامہ اقبال کے خاکے کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، جس کے خاکہ نگار جناب چراغ حسن حسرت صاحب ہیں۔ سبق پڑھنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یو پی کے ایک شاعر آئے اور تھوڑی دیر کے بعد علامہ اقبال سے ان کا کلام سننے کا اشتیاق ظاہر کیا، شوق ظاہر کیا کہ بھئی علامہ صاحب ان کا کلام سنیں۔ انہوں نے ٹالنا چاہا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یو پی کا شاعر شعر سننے اور سنانے کے معاملے میں ہمیشہ بے پناہ ہوتا ہے۔ بے پناہ مطلب جس سے بچا نہ جا سکے۔ انہوں نے علامہ مرحوم کے افکار کو شاعرانہ انکسار سمجھا اور برابر تقاضا جاری رکھا۔ انکسار کہتے ہیں عاجزی کو۔ جب یوں کام نہ نکلا تو اپنی ایک غزل سنانی شروع کر دی۔ علامہ اقبال کچھ دیر تو چپ چاپ بیٹھے سنتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ مدعی داد کا بھی طالب ہے تو ان سے ضبط نہ ہو سکا۔ یعنی جو شاعر صاحب اپنا کلام سنا رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شعر پر داد بھی دی جائے، تو ان سے ضبط نہ ہو سکا، کنٹرول نہ ہو سکا۔ صاف کہہ دیا، یعنی منہ پر ہی کہہ دیا کہ اس قصے کو جانے دیجئے، میں شعر سننے سنانے کا قائل نہیں۔ وہ تھوڑی دیر چپ کے بیٹھے رہے، پھر اٹھ کے چلے گئے، مگر ان کے تیوروں سے صاف معلوم ہوتا تھا، یعنی انداز سے، حالت سے، کہ یہاں سے نکلتے ہی خودکشی کر لیں گے، اور اس معاملے میں وہ حق بجانب بھی تھے۔ انہیں یقیناً عمر بھر میں کبھی اس قسم کے شاعر سے سابقہ نہیں پڑا ہوگا۔ جی میں کہتے ہوں گے کہ یہ کیسے شاعر ہیں جو نہ شعر سناتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ داد لینے کا شوق نہ داد دینے کا سلیقہ۔ سلیقہ مطلب طریقہ۔ علامہ اقبال جوانی میں کبھی کبھی مشاعروں میں بھی شریک ہو جاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہیں اس قسم کے اجتماعات سے نفرت سی ہو گئی۔ ایک دن مشاعروں کا ذکر آ گیا تو فرمایا، اردو شاعری کو ان مشاعروں نے کھویا، یعنی ضائع کیا، خراب کیا۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے، مشاعروں میں برے بھلے سب شریک ہوتے ہیں اور داد کو شعر کے حسن و قب کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو شاعری نے عوام کے مذاق کو اپنا رہنما بنا لیا۔ یعنی یہاں پہ اقبال کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہ اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھی مشاعرے میں تو طرح طرح کے شاعر آتے ہیں، کوئی اچھا بھی پڑھتا ہے، کوئی برا بھی پڑھتا ہے، لیکن عوام سے داد ملتی ہے تو اسی داد کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ پھر اب غزل خوانی ہونے لگی ہے، شعر خوانی ہونے لگ گئی ہے کہ جس کو عوام نے زیادہ داد دے دی وہی اچھا شاعر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو اور قب کہتے ہیں برائی کو یا اس کے جو ہے وہ خرابی کو۔ میں نے عرض کیا، ان مشاعروں نے تو اردو زبان کو بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ فرمایا ہاں، زبان کو فائدہ پہنچایا ہے اور شاعری کو غارت کر ڈالا، یعنی برباد کر ڈالا۔ مرحوم کی تربیت میں ظرافت بہت، یعنی مزاح، خوش مزاجی وغیرہ۔ خشک فلسفیانہ مسائل کو بھی وہ لطیفوں اور پھبتیوں سے ایسا دلچسپ بنا دیتے تھے کہ جی چاہتا تھا کہ پہروں بیٹھے ان کی باتیں سنتے رہیں۔ یوں تو ہر روز 2-3 لطیفے ہو جایا کرتے تھے، لیکن جو پھبتیاں انہوں نے سر شہاب الدین کے متعلق کہی ہیں انہیں تاریخی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ کر علامہ اقبال کو لطیفوں اور پھبتیوں کے سوا اور کچھ نہیں سوچتا تھا۔ سر شہاب الدین کا رنگ سیاہ تھا، یعنی کالا۔ ایک دفعہ وہ سیاہ سوٹ پہن کر اسمبلی میں تشریف لے آئے۔ علامہ اقبال نے انہیں دیکھا تو ہنس کے فرمایا، چودھری صاحب آج تو آپ ننگے ہی چلے آئے۔ چودھری صاحب نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ لباس کے انتخاب کا معاملہ نظر ثانی کا محتاج ہے، یعنی لباس کے بارے میں ان کو غور و خوض کرنا چاہیے۔ سیاہ رنگت پر سیاہ سوٹ واقعی بھلا معلوم نہیں ہوتا۔ لوگوں کو یہ معلوم کرنے میں دقت ہوتی ہے، یعنی مشکل ہوتی ہے کہ کوٹ کا کالر کہاں ہے اور ٹھوڑی کہاں۔ یہ سوچ کر سیاہ سوٹ کی بجائے سفید سوٹ پہننا شروع کر دیا۔ علامہ اقبال نے انہیں دیکھا تو سر سے پاؤں تک ایک نظر ڈالی اور بے اختیار ہنس پڑے۔ چودھری صاحب نے جھنجھلا کے کہا، آپ ہنستے کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ ہیں یا کپاس کے کھیت میں اڑنا بھینسا یعنی جنگلی بھینسا۔ ایک مرتبہ بے تکلف احباب کی صحبت میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ چودھری شہاب الدین کا ذکر چھڑ گیا۔ کہنے لگے، میں نے عالمی مثال میں ایک بڑھیا دیکھی جو اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگی، میں طاعون ہوں۔ یعنی طاعون ایک بیماری جو یعنی کہ نہ پھیلتی ہے، ایک سے دوسرے سے تیسرے سے اس طرح چلتی چلی جاتی ہے، وبا کی طرح ہے۔
میں نے کہا تو بھاگ کے کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی میں شہر کی طرف جانا چاہتی تھی لیکن وہاں شہاب الدین پہلے ہی موجود ہے، میری کیا ضرورت رہ گئی۔ ایک دن سر شہاب الدین سے کہنے لگے چودھری صاحب آپ سچے مسلمان ہیں۔ چودھری صاحب نے پوچھا آپ کو کیوں کر معلوم ہوا؟ کہنے لگے مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے، یعنی اندر باہر جو کچھ دل میں ہے وہی سامنے ہے، اور بحمدللہ کہ آپ کا ظاہر و باطن یکساں ہے۔ یعنی کہ ان کو مذاق کیا کہ بھئی جتنے آپ باہر سے کالے ہیں اندر سے بھی آپ اتنے ہی کالے ہیں۔ جن دنوں ابھی چودھری شہاب الدین نہ سر تھے نہ کونسل کے صدر، بلکہ صرف لاہور میونسپلٹی کی صدارت فرماتے اور نرے چودھری جی کہلاتے تھے، مہتر صاحب چترال لاہور تشریف لائے، یعنی چترال کے جو حکمران ہیں وہ مہتر کہلاتے تھے۔ لاہور تشریف لائے اور یہاں کے معززین نے ان کے اعزاز میں ایک شاندار پارٹی دی۔ چونکہ علامہ اقبال کے سوا مہتر صاحب سے کسی کی شناسائی نہیں تھی، یعنی واقفیت نہیں تھی، اس لیے مہمان سے میزبانوں کا تعارف کرانے کی خدمت انہی کے سپرد ہوئی۔ چودھری شہاب الدین کی باری آئی تو علامہ مرحوم نے فرمایا اعلیٰ حضرت مہتر چترال، یعنی شہاب الدین کو یہ بتایا کہ جناب یہ چترال کے مہتر ہیں اعلیٰ حضرت۔ اچھا، اور چودھری شہاب الدین اتنا کہہ کر بڑی متانت سے فرمایا یہ ہم مہتر لاہور است، یعنی ہم لاہور کے مہتر ہیں۔ بیسیکلی لاہور میں مہتر جو ہے وہ خاکروب کو کہتے ہیں، سویپر کو کہتے ہیں۔ تو گویا مذاق کا مذاق بھی ہو گیا اور وہ جو مہتر آف چترال تھے ان کو بھی کوئی خاص سمجھ نہیں آئی۔ اس قسم کے لطیفے جو صرف چودھری سر شہاب الدین سے متعلق ہیں ہزاروں نہیں تو کم از کم سینکڑوں ضرور ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا اور چودھری صاحب بتاتے نہیں۔ ان سے ہر قسم کے لوگ ملنے آتے تھے اور سب کی باتیں غور سے سنتے اور ان کا جواب دیتے تھے۔ دوسرے تیسرے روز کالجوں کے کچھ طلبہ بھی آ جاتے تھے، ان میں سے کوئی ان کے اشعار کے معنی پوچھتا تھا، کوئی مذہب کے متعلق سوالات کرتا تھا، کوئی فلسفے کی بحث لے بیٹھتا تھا۔ ایک دفعہ گورنمنٹ کالج کے 4-5 طالب علم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ کالج کی مخلوق میں بننے سنورنے کا شوق زیادہ ہے، پاؤڈر اور سرخی کا استعمال روز بروز بڑھتا جاتا ہے، ابروؤں کو خم دینے، زلفوں میں بال ڈالنے، ہونٹوں کو سرخی کے استعمال سے لالین بنانے کا شوق زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ لالین یعنی مزید سرخ۔ ایک تو یہ 4-5 گل چہرہ یعنی خوبصورت چہرے والے اور نازک اندام یعنی نازک بھی تھے، اور اوپر اس پر بناؤ سنگار کا خاص استعمال یعنی میک اپ وغیرہ بھی کیا ہوا تھا۔ انہوں نے آتے ہی پردے کی بحث چھیڑ دی اور ایک نوجوان کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اب مسلمانوں کو پردہ اٹھا دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب مسکرا کر بولے آپ عورتوں کو پردے سے نکالنا چاہتے ہیں اور میں اس فکر میں ہوں کہ کالج کے نوجوانوں کو بھی پردہ میں بٹھا دیا جائے۔ مرحوم زندگی کے بعض معاملات میں خاص ضابطوں کے پابند تھے۔ وہ گھر کا سارا حساب کتاب باقاعدہ رکھتے تھے اور ہر شخص کے خط کا جواب ضرور دیتے تھے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کوئی شخص ان سے کوئی سند یا کسی تصنیف پر ان کی رائے لینے آتا تھا تو کہتے تھے خود لکھ لاؤ میں دستخط کر دوں گا، اور یہ بات صرف ٹالنے کی غرض سے نہیں کہتے تھے بلکہ جو کچھ کوئی لکھ لاتا تھا اس پر دستخط کر دیتے تھے۔ ان کی طبیعت میں بلا کی آمد تھی، ایک نشست میں 200 شعر لکھ جاتے تھے، یعنی ایک ہی جگہ بیٹھے بٹھائے 200 شعر بھی لکھ دیتے تھے۔ پلنگ کے پاس ایک تپائی پر پینسل اور کاغذ پڑا رہتا تھا، جب شعر گوئی پر طبیعت مائل ہوتی تھی لکھنا شروع کر دیتے تھے، کبھی خود لکھتے تھے کبھی کسی کو لکھوا دیتے تھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کو گداز کر رکھا تھا، نرم کر رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے وقت ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی تھیں، یعنی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے بے اختیار رو پڑتے تھے۔ غرض ان کی شخصیت بے حد دلاویز تھی، یعنی پرکشش تھی۔ جن لوگوں نے صرف ان کا کلام پڑھا ہے یعنی شاعری پڑھی ہے اور ان سے ملے نہیں تو وہ اقبال کے اعلیٰ کمالات سے بے خبر ہیں۔ موت سے کوئی 2.5 سال پہلے یعنی 2.5 وہ میو روڈ پر اپنی نو تعمیر کوٹھی میں اٹھ گیا، یعنی جو نئی بنائی تھی۔ وہاں گئے ابھی تھوڑے دن ہوئے تھے کہ ان کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ انہیں اس واقعے کا بہت صدمہ ہوا۔ میں نے اس حالت میں انہیں دیکھا کہ مرحومہ کی قبر کھودی جا رہی ہے اور وہ پیشانی پر ہاتھ رکھے پاس بیٹھے ہیں۔
اس وقت وہ بہت بوڑھے معلوم ہو رہے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی اور چہرہ زرد۔ اس واقعے کے بعد ان کی صحت برابر بگڑتی چلی گئی۔ آخر 21 اپریل 1938 کو انتقال کیا اور شاہی مسجد کے باہر دفن ہوئے۔ یہ جس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے، خاکہ لیا گیا ہے، اس کا نام ہے مرحوم مردم دیدہ۔ تھینک یو فار یور ٹائم۔ اللہ حافظ۔